1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں جتنا پاپولر شیخ مجیب الرحمان تھا ایسٹ پاکستان میں، شاید اس سے زیادہ پاپولر اس وقت عمران خان ہے ہمارے، اس سے زیادہ پاپولر ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم جاتے ہیں لوگوں میں، سرویز کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جب وہ اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں، یا الیکشن پولز کی بات کر لیں یا سرویز کی بات کر لیں، تو اس میں ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی عوام ہے، ایک جنتا کی ایک کثیر تعداد ہے جو ایک اڈیالہ جیل کا ایک قیدی ہے اس کی سپورٹر ہے۔ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 70% لوگ سپورٹر ہیں اس وقت عمران خان کے۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان، میرے ساتھ تنویر حسین صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور 2018 میں انہوں نے پورے ملک کے مختلف حلقوں میں سروے کیے اور ان کی بڑی گہری نظر ہے سیاست پر اور سیاست کے بدلتے حالات پر۔ یہ خود بھی NA 110 جنگ سے الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا نشان ہے مرغی، اور PTI کے لوگ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ انہوں نے حمزہ کا نشان انتخابی نشان سلیکٹ کر لیا ہے۔ آزاد امیدوار کے طور پر یہ NA 110 سے الیکشن جیتیں گے، کیا پوزیشن ہے وہاں پر ان کی، ان سے جانتے ہیں۔ الیکشن باکس کے نام سے ان کا ایک چینل ہے، 1 ملین کے قریب ان کی فالوئنگ ہے، اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، جنگ میں کس کا پلڑا بھاری ہے، یہ بھی ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے برادر، ٹھیک ہیں آپ؟ تنویر بھائی میں بالکل ٹھیک۔ مختلف حلقوں کے آپ سروے کرتے تھے، آپ بتاتے تھے کہ یہاں سے کیا رزلٹ نکل آتے ہیں، کیا رزلٹ نکلے گا، اور آپ کی وہ ساری پریڈکشنز بالکل ٹھیک چلتی تھی۔ اس دفعہ خود الیکشن میں آ گئے۔ جی ایسا ہی ہے، میں نے پچھلے 5-6 سالوں میں پاکستان کی انتخابی سیاست کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی ہے، اور ایک ایک حلقے کا نام ازبر ہے، کہاں سے کون لڑا، کن فیملیز کی لوگ الیکٹیبل تھے، وہ سارا کچھ میں اپنے کانٹینٹ میں پچھلے 5 سال سے 6 سال سے لوگوں کو بتاتا رہا ہوں۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر کسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے تو کل کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنا ہاسپٹل کھولوں، یا ایک کوئی اور ٹیچر ہے وہ کہیں پہ پڑھا رہا ہے کسی اسکول میں، کالج میں، اس کی خواہش ہوتی ہے کیوں نہ میں خود کا اپنا ایک انسٹیٹیوشن کھول لوں۔ تو پچھلے 5-6 سال سے سیاست وہ پڑھ کے، لکھ کے، اور اس کا کنٹینٹ کریٹ کر کے تو سوچا کیوں نہ خود سیاست میں آ جائے، اور اس لیے سیاست کو پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور فرسٹ ٹائم میں میرا جو ہوم ٹاؤن ہے جھنگ، وہاں سے NA 110 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ بگنر ہوں الحمدللہ، اور محنت جتنی زیادہ کرتا جاؤں گا اتنے زیادہ لوگوں کے دل جیتتا جاؤں گا، اور جس طرح لوگوں کے دل جیتوں گا انشاءاللہ ایک دن الیکشن بھی جیتوں گا۔ الیکشن میں وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جو جاگیردار ہوں، جن کے پاس بنگلے ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں کے پروٹوکول ہوں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس وہ اس طرح سے ہے کہ ہم پراپر، میرا کوئی ایسا فیوڈل لارڈ نہیں ہوں، ہم لوگ بھی ایک تھوڑا سا ایک ذمہ دارہ ہمارا سیٹ اپ ہے، اور الحمدللہ آپ تو میرے پاس آتے رہتے ہیں، ادھر میرا جو لاہور میں آفس سیٹ اپ ہے تو وہاں پہ بھی الحمدللہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم اس طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی لاکھوں یا اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ میں الیکشن میں انویسٹ کروں گا، جو ہمارا وہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن نے دیا ہے کہ بھائی ایک کینڈیڈیٹ اتنے پیسے لگا سکتا ہے، شاید اس سے بھی کم لگا کے الحمدللہ ایک اچھا رزلٹ عوام کو دیں گے انشاءاللہ۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا وجہ بنی؟ کس نے کہا کہ سیاست میں آ جائیں اور اس میں حصہ لیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سیاست تو شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ تو شکل سے معصوم بھی دکھتے ہیں اور شریف بھی۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، سیاست ہر بندے کا حق ہے، ٹھیک ہے، میں اس ملک کا شہری ہوں، کیا کوئی شخص مجھے روک سکتا ہے کہ میں پولیٹکس میں نہ ہوں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا، میرا حق ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کا جو ہمارا فرسودہ نظام ہے اس میں بہتری لائی جائے، ہمارا ہاسپٹل میں جو ہمارا جو ہیلتھ کا سیکٹر ہے اس میں بہتری لائی جائے، امپروومنٹس لائی جائیں، ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری لائی جائے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، جو میرا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر جو ہمارے ماضی میں الیکٹ ہوتے رہے ہیں پولیٹیشنز، اور کچھ منسٹرز بنتے رہے ہیں، کچھ صرف MNA رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جو نعرے دیے تھے یا عوام کو سپنے دکھائے تھے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور میں چونکہ عوام میں سے ہوں، خواص نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ میری جو روٹس ہیں وہ عام لوگوں میں ہیں، عام لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے
چھوٹے اسکولوں سے جس میں مڈل کلاس لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ میں پڑھا ہوں، اور میں لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے مسائل کو جانتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں میرے حلقے میں، محرومیاں کیا کیا ہیں، اور اس کو جو ہے اوور کم کرنے کے لیے یا اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے کے لیے تو میرا یہی پلان ہے، مشن ہے کہ انشاءاللہ سیاست میں آگے ہوں اور عوام کا جو ہے دست و بازو بن کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا ہی صحیح، آخرت میں بھی اس کا بہت اچھا اجر ہے۔ آپ کے لیے بہت سارے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ آپ کو جو انتخابی نشان ملا ہے وہ باقی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ حمزہ کا نشان آپ کو مل گیا۔ نہیں، حمزہ کا نشان نہیں ہے، آپ حمزہ شہباز کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ اگر کوئی ٹرول کر رہا ہے تو وہ اس کو حق ہے کہ وہ جس طرح سے ٹرول کرے۔ میرا جو الیکشن سمبل ہے وہ مرغی ہے، اور وہ میں نے خود چوز کیا ہے، تو انشاءاللہ مرغی کے نشان کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں NA 110 جنگ 3 سے، اور میرا جو حلقہ ہے وہ رورل حلقہ ہے، اس میں تحصیل احمد پور سیال اور تحصیل شور کوٹ، یہ 2 تحصیلوں کو کمبائن کر کے۔ کتنی امید ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو، ایک نوجوان کو، ایک بگنر سیاست دان کو نیشنل اسمبلی تک پہنچا دیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں نا، ہر بندہ کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے، میں چونکہ نیو کمر ہوں اور ایز سچ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ پالیٹکس کے اوپر گہری نظر رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، اور میں سیاست کو سمجھتا ہوں کہ جو ہے پاور پالیٹکس کیسی ہوتی ہے اور الیکٹورل پالیٹکس کیسی ہوتی ہے، حلقے میں کس طرح رہا جاتا ہے، کام کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو سیاست کے نشیب و فراز جو پچھلے عرصے میں، اتنے عرصے میں لکھتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، اور اپنے کانٹینٹ میں لوگوں تک بتاتا رہا ہوں، تو اب اس کا کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہم تھیوری کو پڑھتے رہے ہیں، تو پریکٹیکل کرنے کا ٹائم آیا ہوا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ 2024 کے الیکشن میں پارٹیسپیشن کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور کسی کی محنت جو ہے نا وہ رائے گا نہیں جاتی، تو ابھی آغاز ہے، شروعات ہے، انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم محنت اور زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے، اور جتنی محنت کریں گے اس کا ہمیں اتنا اجر ملے گا، اتنا ہمیں اس کا آؤٹ پٹ ملے گا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی مل جائے گی۔ بہرحال ابھی یہی ہے کہ جو کہ آغاز ہے، شروعات ہے، اس میں میکسیمم سے میکسیمم ووٹ لینے کی کوشش ہوگی، مختلف لوگوں سے ملا جائے گا، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ بہت بہتر ریزلٹس آ جائیں گے۔ آپ کو کسی نے لانچ تو نہیں کیا بڑی پارٹیوں کے ووٹ توڑنے کے لیے؟ نہیں، نارملی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شخص ہے، اس کی فیملی کا ووٹ بینک ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں، یا اس بندے کی ریپوٹیشن اچھی ہے، کوئی بیڈ کریکٹر نہیں ہے، یا اس طرح کر کے، تو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں یار، یہ 20-25 ہزار 30 ہزار ووٹ لے جائے گا، اور وہ بیٹھ کے لوگ کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں، جمع تفریق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا ووٹ خراب کرنے کے لیے یہ آ سکتا ہے، تو اس طرح کی بہت سارے مفروضے ہوتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ اگر سیاست کو میں نے جوائن کیا ہے، تو ایک تو سیاست کو ہم نے عبادت اور خدمت کی جو ہے، خدمت کی طرز پہ ہم نے لے کر کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، آگے بھی، یعنی کہ لانچ نہیں کیا گیا؟ نہیں، یہ آپ کی اپنی حیثیت سے الیکشن؟ ڈیفینیٹلی میں اپنے ہی، میرا خود کا ذاتی جو ہے انٹرسٹ تھا، اس لیے سیاست میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے ریزلٹس لیں گے، اچھا پرفارم کریں گے، اور حلقے میں بھی رہیں گے موجود، اور تاکہ جتنے بھی میرے ووٹرز ہوں گے، سپورٹرز ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کا ہمیشہ دست و بازو بن کے رہیں گے۔ زبردست ہو گیا، یہ تو آپ کی ایک سیاست کی جرنی اب سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ ایز اے جرنلسٹ پورے پاکستان کی سیاست پر آپ کی نظر ہے، نیوٹرل ہو کے آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہے؟ کون جیتے گا؟ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ رزلٹ کس کے پلڑے میں جائے گا؟ دیکھیں، پہلے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں، اور اپروول ہو چکی ہے، کہتے ہیں کہ اپروول ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا الیکشن 8 فروری کو ہر صورت ہوں گے۔ اگر ہوتے ہیں تو دیکھیں نا، میں اگر اپنی ذاتی رائے دوں، ٹھیک ہے، وہ ذاتی رائے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم جاتے ہیں لوگوں میں، سرویز کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جب وہ اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں، یا الیکشن پولس کی بات کر لیں یا سرویز کی بات کر لیں، تو اس میں ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی عوام ہے، ایک جنتا کی ایک کثیر تعداد ہے جو ایک اڈیالہ جیل کا ایک قیدی ہے، اس کی سپورٹر ہے،
تو دیکھتے ہیں اب آگے رزلٹ الیکشن کے کیا آتے ہیں. یعنی کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے. وہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 70% لوگ سپورٹر ہیں اس وقت عمران خان کے. اور چونکہ میں نے ماضی کے جتنے بھی الیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی میں نے کام کیا ہے, ورکنگ کی ہے, تھیسز کی ہیں میری, اور عنقریب انشاءاللہ مارچ اپریل میں پہلی بک بھی میں پبلش کر رہا ہوں. اور وہ سارا یہی ہے الیکٹورل پالیٹکس کا ہی میں نے اس میں ریکارڈ اور وہ ساری جتنے بھی اس حوالے سے چیزیں تھیں وہ میں نے اس میں بتانی ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں جتنا پاپولر شیخ مجیب الرحمان تھا ایسٹ پاکستان میں, شاید اس سے زیادہ پاپولر اس وقت عمران خان ہے ہمارے, اس سے زیادہ پاپولر ہے. اور باقی یہ دیکھتے ہیں کہ آگے پالیٹکس کے کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں, کس سمت میں ہماری سیاست جاتی ہے. الیکشن ابھی تو وہ آزاد حیثیت میں ان کے بہت سارے جتنے بھی ہیں کینڈیڈیٹس وہ لڑ رہے ہیں, یہ تو آگے آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں عمران خان نے پاپولیرٹی میں مجیب الرحمان کو پیچھے چھوڑ دیا؟ ڈیفینیٹلی. تو رزلٹ کیا نکلے گا اس الیکشن کا آپ کے خیال میں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے نا, تو اس سے 2 دن پہلے میں نے ایک پریڈکشن تو نہیں کہہ سکتے, پراپر کیلکولیشن بیٹھ کے ورکنگ ہوم ورک کر کے میں نے ایک حلقے کے اوپر بتایا تھا, اور وہ ویڈیو اس وقت بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. ایگزیکٹ جو میں نے ایک ڈیجٹس یا ایک نمبرز بتائے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی کو اتنی سیٹیں ملنے والی ہیں, پی ایم ایل این کو اتنی سیٹیں ملنے والی ہیں. ویڈیو پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, 5-6 سال پرانی ویڈیو ہے. اسی کے اندر وہ جو ہے سیٹوں نے فال کیا تھا, اور ایگزیکٹ انہی نمبرز پہ پی ٹی آئی کو بھی اتنی 115-116 سیٹیں ملی تھی, 80-85 سیٹیں نون لیگ کو ملی تھیں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ نظر تو ہے. کیلکولیشن اس دفعہ کیا ہے؟ اس دفعہ پی ایم ایل این کو کتنی سیٹیں ملنے جا رہی ہیں, پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملنے جا رہی ہیں؟ کیلکولیشن تو کی ہوگی آپ نے؟ وہ ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا کام جاری ہے. فائنل جب الیکشن رف سا آئیڈیا کیا ہے کس کا پلڑا بھاری ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے بتا دیا ہے نا, وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس وقت عوام میں پاپولیرٹی جو ہے اور بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کا بکرا ہے. سنی بھی جائے گی عوام کی. یہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. عموماً ہم نے اس ماضی میں اس کی بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. 85 میں تو چلو پیپلز پارٹی نے جو نان پارٹی بیسڈ الیکشن تھے اس کا بائک آؤٹ کیا تھا, لیکن 88 میں اگر آپ دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کو, تو شاید وہ تو اپوزیشن میں تھے نا, اور ہمارے اقتدار پہ جو قابض تھے یا کہہ لیں کہ جو اس وقت حکمرانی کرے تھے وہ جنرل محمد ضیاء الحق تھے. پھر اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یا جتنا بھی وہ ہمارا نظام تھا ایڈمنسٹریشن, وہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے. ایسے حالات میں کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا, جب کمیونیکیشن کے پراپر وہ جو ہے ذرائع نہیں تھے, ایسے میں بھی اگر بے نظیر بھٹو باہر سے آ کے اور 1-2 سال کمپین کر کے اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ سب کو شکست دے سکتی ہے, تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ تاریخ دوبارہ سے دہرا دی جائے. تو یہ ایک اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی, اس سے پہلے بھی ایسی ہمارے پاس بہت ساری نظیریں ہیں. تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر جرنلسٹ ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. NA-110 جنگ سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, مرغی کے نشان پر آزاد حیثیت سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بے نظیر مقبول تو تھی لیکن قبول نہیں تھی. عمران خان مقبول تو ہے لیکن قبول نہیں ہے, اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ 1970 کے الیکشن میں جس طریقے سے مقبولیت کی حدوں کو پار کیا تھا مجیب الرحمان صاحب نے, اس کے تمام ریکارڈز عمران خان نے توڑ دیے ہیں. آنے والے الیکشن میں کیا رزلٹ نکلے گا, کیلکولیشن انہوں نے کر لیا, اور کہتے ہیں کہ میں ابھی بتاؤں گا نہیں, میں نے ویڈیو بنا کے رکھ لیا, بتاؤں گا بعد میں. چلیں بعد میں وہ ویڈیو دیکھیں گے الیکشن باکس پر. ہم فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.